فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والقرآن الرشيد وإذ أخذنا ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولانا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے آپ حضرات کو ماہ ربیع الاول شریف کی مبارکباد، فقیر کی طرف سے و ہماری مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اللہ کریم اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. حضرات، جس رات حضور تشریف لائے شب ولادت مصطفیٰ، یہ وہ بابرکت رات ہے کہ اس رات پر ہزاروں راتیں قربان ہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر جو ہے، شب قدر جو ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. علماء فرماتے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت کیوں ہے؟ کہتے قرآن خود کہتا ہے ان وجوہات میں سے ایک وجہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور جناب سیدنا بالخصوص جناب سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں. جبریل کے آنے کی وجہ سے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی، برتر ہو گئی. اب سوال یہ ہے کہ جبریل جس رات کو آئے، اللہ اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل کا درجہ دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جبریل کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خلق جبریل لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ جبریل وہ ہے جس کو حضور کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ جبریل جو ہے اللہ کا مکرم فرشتہ، یہ دراصل حضور کے دربار گوہربار کا دربان ہے. عالم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہر ایک کو میسر ہے کہاں اس در کی گدائی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے. جبریل خادم ہے، حضور علیہ السلام مخدوم ہے. سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ہدایت بخشش والے نادیہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یہ منشی رحمت کون ہے؟ فرمایا جبریل علیہ السلام. یعنی جبریل وہ ہے جو حضور کا خادم ہے، حضور کا دربان ہے، حضور کا منشی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں عقل والو، سمجھ والو، عشق والو جو کہتے ہیں کہ حضور کی کوئی شان نہیں، حضور جس رات آئے اس رات کی کوئی شان نہیں. میں نے کہا عقل کے اندھے، جس رات حضور کا خادم آئے اللہ اس رات کو 1000 راتوں سے افضل بنا دے. میں نے کہا مخدوم نہیں آیا، خادم آیا ہے. خادم آئے تو خادم کے آنے والی رات 1000 راتوں سے افضل ہو گئی، اور جس رات میں مخدوم کائنات آئے اس رات کا عالم کیا ہوگا. اگر آپ کا ذہن سلامت ہے ایک جملہ اور سنا دو، کہہ دیں
پڑھیں سبحان اللہ اونچی آواز سے؟ مدارج النبوت جلد 2 صفحہ 13 کے اوپر لکھا ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے امام ہیں، فقہ حنفی کے بانی، فقہ حنبلی کے بانی۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضور بتائیں کون سی رات افضل ہے، شب قدر والی، شب برات والی، یا شب میلاد مصطفیٰ والی، یا کوئی اور؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لیلۃ القدر افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ فرمایا اس میں جبریل تشریف لاتے ہیں، اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے یہ ایک رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل اور شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی کا نظریہ یہ ہے، وہ فرماتا ہے نہیں، نہ شب قدر افضل ہے نہ شب برات افضل ہے، کہتے ہیں بلکہ شب جمعہ کی رات افضل ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا یہ جمعہ کی رات عام رات نہیں، فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات میرے مصطفیٰ کا نور جناب عبداللہ کے صلب سے نکل کر اماں آمنہ کے شکم میں منتقل ہوا تھا، میرے مصطفیٰ کے نور کے منتقل ہونے کی رات ہے، اس لیے شب قدر سے بھی افضل ہے، شب برات سے بھی افضل ہے۔ حضرات یہ کوئی عام بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس رات تشریف لائے وہ رات افضل۔ اگر آپ کا ذہن سلامت ہو، میرے حضور ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ بنایا نہیں تھا، زمینوں کا وجود نہیں تھا، اللہ میرے مصطفیٰ کی شان کے جلسے منعقد فرما رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ رب العالمین کا پاک قرآن فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا۔ اب یہ کون سا وقت یاد کرایا جا رہا ہے؟ فرمایا عالم ارواح کے اندر کیا ہوا؟ فرمایا نبیوں کی روحیں موجود، رسولوں کی روحیں موجود، ولیوں کی روحیں موجود، قطبوں کی روحیں موجود، ایمان والوں کی روحیں موجود، کافروں کی روحیں موجود۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی نظام نہیں تھا، کسی کا جسم نہیں بنا تھا، اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر ایک جلسہ منعقد کیا۔ اب توجہ سے سنیے بات کو، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے 3 پارے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب وہ وقت تو یاد کرو جب اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا تھا۔ بے نبیوں سے کیا وعدہ تھا؟ فرمایا لما آتیتکم، اے نبیو میں اللہ تمہیں شانیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ کیا دے گا؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب، اے نبیو تمہیں کتاب دوں گا، وحکمت میں تمہیں حکمت دوں گا۔ اللہ فرما رہا ہے نبیوں سے عالم ارواح کے اندر کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ نبوت دوں گا، تمہیں کتاب دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا۔ اللہ پھر فرمایا ہر طرف تمہاری نبوت کا ڈنکا ہوگا، ہر طرف واہ واہ اور بلے بلے ہوگی۔ ہر کوئی کہے گا کہ عیسیٰ نبی شان والا، ہر کوئی کہے گا موسیٰ نبی شان والا، ہر کوئی کہے گا یعقوب نبی شان والا، ہر کوئی کہے گا حسن کا بادشاہ یوسف نبی شان والا۔ ڈلے پہ گئے، ڈلے پہ گئے، اونچا بولو نا سبحان اللہ۔ آج تو خاموش رہنے کا دن نہیں ہے، آج تو خوشی کے ساتھ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، اور سنی بندہ ربیع الاول آ جائے اس سے مرچ نہیں لگتی، اس کا سینہ بھی چوڑا ہو جاتا ہے، آنکھیں بھی کھلی ہو جاتی ہیں، چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے۔ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا تمہیں نبوت دوں گا، نبیوں کو فرما رہا ہے، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا۔ پھر فرمایا ہر طرف عیسیٰ نبی کا ڈنکا، موسیٰ نبی کا ڈنکا، کوئی کہے گا عیسیٰ شان والا، کوئی کہے گا موسیٰ شان والا۔ فرمایا اے نبیو تمہاری شان وقار عزت وقار ہوگا، عظمت ہوگی۔ پھر
فرمایا ثم جاءکم رسول، تمہاری شان ہوگی، تمہارا وقار ہوگا، اس شان کے دوران میں تمہارے پاس اگر رسول بھیج دوں، فرمایا پھر سنو، جب میرا رسول تمہارے پاس آ جائے، کون سا رسول؟ فرمایا مصدق لما معکم، فرمایا میرا رسول تمہارے پاس آئے گا اور تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس جو نبوت ہے اس نبوت کی تصدیق کرے گا، تمہارے پاس جو رسالت ہوگی رسولوں کے پاس اس کی تصدیق کرے گا۔ فرمایا سنو اے نبیو، آج عالم ارواح کے اندر تم سے وعدہ لے رہا ہوں۔ اللہ کس چیز کا وعدہ؟ فرمایا تمہیں نبوت دوں گا، تمہیں رسالت دوں گا، تمہیں حکمت دوں گا، حکمت دینے کے بعد، نبوت دینے کے بعد ہر طرف تمہارا ڈنکا، ہر طرف تمہاری شان، ہر طرف تمہارا وقار ہوگا۔ سنو اس وقار کے دوران، اس شان کے دوران، اس مقام کے دوران اگر میرا رسول آ جائے، اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنی نبوت چھوڑ دینا، میرے نبی کی نبوت پہ ایمان لے آنا۔ فرمایا میرے نبی پر ایمان لے آنا۔ اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے نبی پہ ایمان لے آنا۔ اچھا، فرمایا نبوت کا ڈنکا ہمارا، رسالت کا ڈنکا ہمارا، اللہ کیا کریں؟ فرمایا ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ عیسیٰ روح اللہ کمال کا نبی، موسیٰ کلیم اللہ کمال کا نبی، ایوب علیہ السلام کمال کے نبی، یعقوب علیہ السلام کمال کے نبی۔ فرمایا اے ہر نبی کی شان الگ اور بڑا ہو، ساری دنیا کہے یہ نبی شان والا، لیکن نبیو جب میرا یار آ جائے، میرا سجن آ جائے، میرا محبوب مٹھن آ جائے اور میرا کملی والا تمہارے پاس آ جائے، ساری دنیا کہے عیسیٰ شان والا، ساری دنیا کہے موسیٰ شان والا، لیکن تم سنو، ساری دنیا کہے تم شان والے، لیکن تم نے کہنا ہم نہیں، محمد شان والا۔ سبحان اللہ، ڈلی ہو گئی یار، یقین کرو، مزہ نہیں، اونچا بولے سبحان اللہ یار، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ کہاں وعدہ لے رہا تھا؟ عالم ارواح کے اندر۔ اللہ کیا کریں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے رسول پر ایمان لے آنا۔ اللہ پھر کیا کریں؟ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، نبی پر ایمان بھی لے آنا اور میرے نبی کی امداد بھی کرنا، نصرت بھی کرنا۔ ایک سوال آ گیا، کیا اللہ کہاں وعدہ لے رہا تھا؟ عالم ارواح کے اندر۔ اللہ چاہتا تو عالم اجسام کے اندر تو وعدہ لے سکتا تھا۔ عالم ارواح کا مطلب جہاں روحیں اکٹھی تھیں، اور عالم اجسام کا مطلب آج جسم والے عالم کے اندر۔ وہ کون سا عالم ہے جہاں ہم اور آپ جیتے ہیں؟ اس عالم کو عالم اجسام کہتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو کیا فرماتا؟ ہم بندوں سے اور اپنے نبیوں سے وہاں نہیں، اس دنیا کے اندر بھی وعدہ لے سکتا تھا، نبیوں کو فرما سکتا تھا۔ کہاں؟ مسجد اقصی میں۔ اللہ کہتا، اللہ ارشاد فرماتا، اے نبیوں کی جماعت، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا نبی ہے، تمہاری نبوت تمہیں مبارک، تمہاری رسالت تمہیں مبارک، لیکن سنو یہ میرا یار ہے، یہ میرا محبوب ہے، تم ساروں کی نبوت کی شان اعلیٰ ہے، لیکن سنو آج میں تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ میرا رسول ہے، تم اس رسول کے گیت گانا، تم اس کی شان کے گیت گانا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اجسام کے اندر وعدہ نہیں لیا، عالم ارواح کے اندر وعدہ لیا۔ کیوں؟ فرمایا عالم اجسام کے اندر وعدہ لیتا تو وہ قادر تھا، لے سکتا تھا، لیکن جس یہ ہے اللہ نے پہلے ہی دن بتا دیا تھا عالم ارواح کے اندر۔ کیوں؟ حکمت یہ تھی، فرمایا ساری روحیں اکٹھی ہیں تاکہ سب کو علم ہو جائے، یہ سارے نبیوں کی ہم شان پڑھتے ہیں، جس نبی کی شان وہ سارے نبی شان بیان کرتے ہیں، وہ آخر الزمان محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کیا؟ اب توجہ کیجئے، کریں گے تو آپ کو بات سمجھ، بڑا نکتے کی بات ہے۔ کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ عالم ارواح کے اندر، اے نبیو یہ میرا رسول ہے،
رسول آئے اپنی رسالت چھوڑ دینا، میرا نبی آئے اپنی نبوت چھوڑ دینا۔ اللہ نے آخر عالم ارواح کے اندر کیوں کیا؟ فرمایا اللہ بتانا چاہتا تھا اے نبیو تمہارے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے اور تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کیا؟ فرمایا اللہ کا خلیفہ مطلق محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے اصل نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے اصل رسول محمد الرسول اللہ ہے، تاکہ سارے نبیوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے سب سے بڑے رسول محمد الرسول اللہ ہیں، اور نبیوں کو علم ہو جائے ہماری نبوت اصلی نبوت نہیں ہے، ہماری رسالت اصلی رسالت نہیں ہے، ہماری نبوت عارضی نبوت ہے، ہم تو محمد کی خلافت و نیابت میں اللہ نے ہمیں نبوت سے نوازا ہے، ورنہ نبی کا حق رکھنے والا صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ چونکہ تھوڑے لفظ مشکل تھے اس لیے میرے دوستوں کو سمجھ نہیں، اب سنیے میں آسان طریقے سمجھاتا ہوں۔ اللہ کریم ایسا وقت لے آئے کہ مدینے سے بلاوا آ جائے، فقیر کو اللہ کے رسول مدینے میں بلا لیں۔ آپ آمین کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ بلا لے، مکے میں بلا لے، مدینے میں بلا لے۔ جب میں مدینہ پاک میں جاؤں، جب میں مکہ پاک میں جاؤں، چونکہ میں اس مسجد کا خادم ہوں تو اس مسجد کا خادم ہوں تو مسجد کا امام ہوں، تو امام میں ہوں اور ہمارے ایک نائب صاحب ہیں، تو کیا ہوگا؟ میں اصلی امام ہوں اور قاری صاحب کی بلا عارضی امام ہے۔ میں مدینے پاک چلا جاؤں، میں کہوں قاری صاحب میں جا رہا ہوں مدینے میں، قاری صاحب سبحان اللہ کہیں گے، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ جب میں مدینے شریف جاؤں گا قاری صاحب سے کہہ کے جاؤں قاری صاحب یہ مصلی خالی ہے، اب آپ جانیں مسجد جانیں، مسجد کے نمازی جانیں، جب تک میں نہیں آؤں گا آپ ہی مسجد کے امام ہیں، آپ اس مسجد کے خطیب ہیں، آپ اس مسجد کے اور مصلی کے وارث ہیں، لیکن جب میں آ جاؤں گا آپ مصلی چھوڑ دیں گے۔ بلا مثل و بلا تمثیل، مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، بلا مثل و بلا تمثیل۔ اللہ تبارک و تعالی عالم ارواح کے اندر نبیوں کو بتا رہا تھا اے نبیوں سنو، اے رسولو سنو، میرا نبی ابھی آیا نہیں، تم جاؤ گے مصلی پہ کھڑو گے، یاد رکھنا تمہاری امامت اصلی امامت نہیں، تمہاری امامت عارضی امامت ہے، تمہاری نبوت عارضی نبوت ہے، تمہاری رسالت عارضی رسالت ہے۔ سنو جب تک میرا یار نہیں آئے گا تمہاری نبوت کے ڈنکے ہوں گے، تمہاری رسالت کے ڈنکے ہوں گے، تمہاری پیغمبری کے ڈنکے ہوں گے۔ جب میرا یار آ جائے گا پھر نبوت چھوڑ دینا، اس لیے کہ تمہاری نبوت عارضی ہے، محمد کی نبوت اصلی ہے، اصلی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں کو بات سمجھ لیا، بولے سبحان اللہ اونچی آواز۔ فرمایا اے نبیو جاؤ، نبوت دیتا ہوں، رسالت دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا یہ نبوت بھی عارضی، یہ رسالت بھی عارضی۔ اللہ کیوں؟ فرمایا اصلی نبوت کا مالک مصطفیٰ ہے، جب تک یار نہیں آتا اس وقت نبوت کی موجیں لو، رسالت کی موجیں لو، جب یار آ جائے پھر لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ نہیں، نوح نجی اللہ نہیں، جب یار آ جائے پھر سارے پیغمبر بھی ساری امتیں بھی محمد الرسول اللہ کی ڈنکے بجانا۔ اچھا یہ تھا قاعدہ، یہ تھا قانون۔ ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے اس کی پریکٹیکل لائف۔ آپ نے ہمارے بچے نوجوان تشریف فرما ہے جنہوں نے 9th اور 10th پڑھی ہے، وہاں بایو پڑھی ہے، کیمسٹری پڑھی ہے، فزکس وغیرہ پڑھی ہے، تو کیا کرتے ہیں وہاں لا، قانون اور رولز پڑھائے جاتے ہیں۔ جب بندہ میڈیکل میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پریکٹیکل کرتا ہے۔ ایک لا ہوتا ہے، ایک اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ اللہ نے جو قانون جاری کیا وہ کہاں پہ جاری کیا؟ عالم ارواح کے اندر۔ اب اس قانون کو چونکہ عالم ارواح کے اندر تو پریکٹیکل ہو نہیں سکتی تھی، اللہ نے فرمایا اے نبیو قانون یہی ہے کہ تمہاری نبوت عارضی ہے، اور جب میرا یار آ جائے تو اپنا کلمہ چھوڑ دینا۔ اللہ کیسے؟ اللہ نے اس جہان کو پیدا کیا، فرمایا وہاں قانون بنایا تھا، یہاں کر کے دکھاؤں گا، کرتا کیسے ہو؟
اب کیسے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 نبیوں کو زندہ رکھا. سمجھ آئی؟ ویسے ہر نبی زندہ ہوتا، ہر نبی، سارے بولے ہر نبی زندہ، لیکن جتنے نبی ہیں قبروں کے اندر زندہ ہیں. لیکن 4 نبی ایسے ہیں وہ قبروں میں گئے نہیں پھر بھی زندہ ہیں. واہ واہ ڈلہ سبحان اللہ. میرا دل کرتا ہے میں وہاں آ کے آپ حضرات کے پاس بیٹھ جاؤں اور آپ سے کہوں آپ یہاں آ جائے خطاب کریں، میں سبحان اللہ کہتا ہوں. یار کتنے نبی زندہ ہیں اس وقت؟ 4 نبی زندہ ہیں. کون کون سے؟ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام. سبحان اللہ. ڈھیلا ہوگا تقریر ختم ہو جائے گی. کتنے نبی زندہ؟ 4. کون کون سے؟ الیاس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، خضر علیہ السلام. یہ 4 اللہ کے نبی زندہ ہیں. معلوم ہوا کچھ انبیاء ایسے ہیں جو قبروں میں رہ کر زندہ ہیں، اور کچھ انبیاء ایسے ہیں قبروں میں گئے نہیں، موت آئی نہیں، اللہ نے بغیر موت کے ذائقے کے انہیں زندہ رکھا ہے. وہ 4 یہ انبیاء ہیں. حضرت عیسیٰ بھی زندہ، حضرت سیدنا ادریس بھی زندہ، حضرت سیدنا الیاس بھی زندہ، حضرت سیدنا خضر بھی زندہ. اللہ نے یہ 4 کو زندہ کیوں رکھا؟ اللہ بتانا چاہتا تھا وہاں میں نے قانون بیان کیا، یہاں پریکٹیکل کر کے محمد کی نبوت کا اعلان کرنا ہے. کیسے؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنت کے اندر زندہ ہیں. بولے نہیں سبحان اللہ. کہاں زندہ ہے؟ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں. وہاں کیا ہے؟ زندہ ہیں. یہ واحد شخصیت ہے جو مرنے کے بعد مرے نہیں. جیسا کہ ہمیں موت آتی ہے، جناب ادریل سے یاری تھی، کہا موت کا ذائقہ چکھا، اس کے بعد جنت میں لے جا، موت کا ذائقہ چکھا، چلے گئے جنت میں. جب جنت میں پہنچے ادریل نے کہا چلے واپس. کہا تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ کا قانون ہے جو ایک دفعہ جنت میں آئے گا وہاں سے نکلے گا نہیں. اور یار بولے نہیں، بولو یار سبحان اللہ. فرمایا جو ایک دفعہ جنت میں آئے گا دوبارہ نکلے گا نہیں. آج ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ. یہ 2 نبی آسمانوں میں زندہ ہیں. حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام زمین کے اوپر زندہ ہیں. میں نے کہا 2 اوپر اور 2 نیچے کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، ان دونوں کی زمین قائم ہے، موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتی ہیں. اب کیسے توجہ، حضرت خضر کا کام کیا ہے؟ فرمایا جس علاقے میں کوئی ولی اللہ کا فوت ہو جاتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام اس جگہ پہ اللہ کے حکم سے دوسرا ولی لے آتے ہیں. جس علاقے میں اللہ کا ولی غوث اس دنیا سے تشریف لے جائیں تو اس کی جگہ جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں دوسرا غوث لے آتے ہیں. جہاں قطب فوت ہو جائے تو دوسری جگہ اسی کی جگہ دوسرا قطب لے آتے ہیں. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا کام ہے اللہ کے ولیوں کو ایک کی جگہ خالی ہو جائے دوسرے کو وہاں لے کے آنا. فرمایا ہے اللہ کا نبی ڈیوٹی دے رہا ہے محمد کے ولیوں کی. ایک دن حضرت سیدنا شیخ المشائخ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ وہ توسے کا بادشاہ بیٹھا تھا. توسے کا بادشاہ، توجہ سنیے، توسے کا بادشاہ بیٹھا تھا. مجلس لگی تھی، مریدین بیٹھے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک بابا آ رہا ہے، ہاتھ میں ڈھانسا ہے، لکڑی پکڑی ہوئی ہے اور آ رہا ہے. سر کانپ رہا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ آ رہا ہے. محسوس ہوتا ہے جناب والا ابھی گر جائے گا، ابھی گر جائے گا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی مسجد سے کھڑے ہوئے، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے راستہ چھوڑ دو، اس بابے کو آنے دو. حضرت شاہ سلیمان نے اپنی جگہ پہ اس بابے کو بٹھا دیا. درویش حیران، مرید حیران کہ یہاں بادشاہ آتے ہیں تخت پر نہیں بیٹھ سکتے، یہاں جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. اور بابا ہے پتہ نہیں کون ہے، داڑھی مٹی سے اٹی ہوئی ہے، چہرے پہ گرد و غبار ہے، پتہ نہیں کون بابا ہے. شاہ سلیمان نے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. اب توجہ،
حضرت سیدنا شاہ سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے زبان اور اس کے منہ کے ساتھ اپنے کان کو قریب کیا، اب دونوں سرگوشی کرنے لگ گئے۔ وہ بابا کان میں کچھ کہتا، شاہ سلیمان سنتے، اور شاہ سلیمان ان کے کان میں کہتے، جناب وہ بابا اپنی زبان اپنے کانوں سے سنتا۔ گفت و شنید ہوتی رہی، بابا نے کہا اجازت۔ اب بابا جب باہر نکلا نا، درویشوں نے پوچھا حضور یہ کون تھے جس کے لیے مسند خالی کی تھی؟ بڑے بڑے بادشاہ آتے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ آتے ہیں، آپ کی چوکھٹ پہ آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، بادشاہوں کو آپ سلام نہیں کرتے، اپنے تخت پہ اور اپنی مسند پہ بیٹھنے نہیں دیتے، یہ بابا کون تھا؟ اب بابے کے بات سنیں اور محبت سے سبحان اللہ انشاءاللہ کہیں گے۔ شاہ سلیمان نے فرمایا لوگ ہزاروں نفل پڑھتے ہیں، ہزاروں وظیفے کرتے ہیں، ہزاروں جتن کرتے ہیں کہ خضر کی ملاقات ہو جائے، یہ بابا کوئی بابا نہیں تھا، جناب خضر ملاقات کے لیے آئے تھے۔ یہ والا مجمع سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ رہا ہے، یہ والا تھکا ہوا ہے۔ فرمائیے شاہ سلیمان نے فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ جیسے خضر کا نام سنا نا، سارے درویش مرید بھاگے کہ ہم بھی خضر کی ملاقات کریں۔ حضرت خواجہ شمس العارفین، او شاہ شمس العارفین سیال والا بابا بیٹھا رہا۔ حضرت شاہ سلیمان نے کہا شمس العارفین کیا بات ہے، سارے تو خضر کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت شمس العارفین بابے سیال نے ارشاد فرمایا، کہا عرض کی ابا جی، بابا جی، مرشد جی، فرمایا سارے خضر کو دیکھنے گئے ہوئے ہیں، میں کتنا خوش نصیب ہوں اور جس کو خضر دیکھنے آئے میں اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا۔ اچھا اب آپ کو سمجھ آئی قرآن کی آیت کی؟ قرآن نے کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اے حبیب ہم انبیاء سے وعدہ لے رہے ہیں، کیا وعدہ؟ فرمایا جب تک میرا رسول نہ آئے تمہاری نبوت چمکے گی، تمہاری رسالت چمکے گی، تمہاری نبوت روشن ہوگی، لیکن سنو جب میرا یار آ جائے اب نبوت چھوڑ دینا، میرا یار کا کلمہ پڑھنا۔ اب آخری بات سنا رہا ہوں، آپ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ کیا ہوگا؟ آسمان سے ایک نور کی روشنی آئے گی جامع مسجد دمشق کے ایک مینار کی طرف، اس مینار پہ پڑے گی، یوں محسوس ہوگا جیسے کوئی نیچے اتر رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ فرمایا اللہ کا نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کہاں پہ آئیں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے مینار سے نیچے اتریں گے، اور میرے حضور نے فرمایا جب نیچے آئیں گے سفید کپڑے پہنے ہوں گے، میرے حضور فرماتے ہیں سبز عبا پہنی ہوگی، میرے حضور فرماتے ہیں اوپر سبز کپڑا لیا ہوگا۔ اب آگے جملہ سنیں، میرے حضور نے فرمایا انہوں نے وضو کیا ہوگا، غسل کیا ہوگا، داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ اچھا سارے سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اگر کوئی کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کوئی کہے نبی کو پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں، میں نے کہا عقل کا علاج کر، تو کہتا ہے پہاڑ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی کو تو قیامت کے بعد کا بھی پتہ ہے، قیامت کے پہلے کا بھی پتہ ہے۔ حضور فرما دیں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، داڑھی مبارک سے پانی قطرے ٹپک رہے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ مینار سے نیچے تشریف لائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام امامت کرا رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے یا عیسیٰ صلی علینا، تشریف لائیں صلی لنا۔ ایک روایت کے اندر صلی علینا کے الفاظ ہیں اور دوسری کے اندر صلی لنا کے الفاظ ہیں۔ اے عیسیٰ تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں، امامت کرائیں، آپ امام بنیں، ہم مقتدی بنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اے امام مہدی آپ جماعت کرائیں، آپ مصلی پہ کھڑے ہو، آج میں امام بن کے نہیں آیا، آپ کا مقتدی بن کے آیا ہو۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب جملہ سنیے، حضور فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جب نماز مکمل ہو جائے گی حضرت امام مہدی علیہ السلام فرمائیں گے آپ تو اللہ کے نبی ہیں،
اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ تو مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، نبی تو امتی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، آپ نے ہمارے پیچھے کیوں نماز پڑھی؟ اب جملہ زحمت ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اے نبیو جب میرا رسول آ جائے اپنا کلمہ چھوڑ دینا۔ اب قرآن کی اس آیت کا مفہوم سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے امام مہدی آج میں نبی بن کے نہیں آیا، آج محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، آج عیسیٰ روح اللہ نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ ہوگا۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا، اللہ نے عالم ارواح کے اندر قانون بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اس قانون کی عملی تفسیر کرائی، معلوم ہوا وہاں نبی بھی مصطفیٰ کی جان، مصطفیٰ کی شان پہ قربان ہو رہے تھے، یہاں بھی مصطفیٰ کریم کے دیوانے حضور کی شان پہ قربان ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق